دین کو اپنی زندگی میں قائم کرنے کا سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے؟ عقائد اسلامیہ کو اپنے اندر راسخ کرنا۔ مکی آیتیں آپ پڑھ لیجئے، 13 سال تک خاص طور پہ ترسیخ عقائد پہ توجہ دی گئی۔ اللہ کی وحدانیت جو کہ توحید عقیدے کی جڑ اور بنیاد ہے، پھر قیامت میں دوبارہ اٹھنے اور زندہ ہونے اور عمل کے حساب و کتاب ہونے پہ، جو کہ عمل کے لیے مہمیز اور کھینچنے والی چیز ہے۔ اس کے بعد قیام دین کا جو دوسرا مرحلہ ہے، آپ اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سیکنڈ سٹیپ جو ہے وہ ہے تصحیح اعمال۔ ترسیخ عقائد کے بعد، عقیدہ راسخ ہو جانے کے بعد دوسرا مرحلہ اعمال کی درستگی۔ آپ کو چلنا کیسے ہے؟ کونین کے دولہا کے چلنے کی طرح۔ آپ کو بولنا کس طرح سے ہے؟ محمد رسول اللہ کے بولنے کی طرح۔ آپ کو بچوں پہ شفقت اور پیار کیسے دینا ہے؟ پیارے آقا کے بچوں پہ شفقت کرنے کی طرح۔ بڑوں کی عزت کیسی کرنی ہے؟ محمد رسول اللہ نے کر کے دکھا دیا ہے۔ وہ کون سا گوشہ ہے حیات بشری کا نہ ہو احسان جس پہ رسول عربی کا؟ کسی کی جے جے کیوں پکارے؟ کیا غرض ہم کو؟ ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر موڑ کو اور ہر عمل کو صرف کہا کہ نہیں، کر کے دکھا دیا۔ اور تیسرا مرحلہ جو قیام دین کا ہے وہ ہے تہذیب اخلاق۔ قیام دین کا تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ تہذیب اخلاق، اپنے اخلاق کو مہذب کرنا۔ یہ 3 بنیادی مراحل ہوئے: ترسیخ عقائد، تصحیح اعمال، تہذیب اخلاق۔ اس کو اگر شعری انداز میں لے جائیں وزن ملا کے تو ترسیح افکار، تصحیح اعمال، تہذیب اخلاق، یہ 3 بنیادی مرحلہ ہوا اقامت دین کا۔ اور یہ مراحل میرے ذہن کی خود ساختہ ایجاد اور فلسفہ نہیں ہے۔ حدیث جبریل میں محمد رسول اللہ جو اس دین کے شارع اللہ کی جانب سے بن کے آئے ہیں، انہوں نے بتا دیا ہے کہ دین کا حصہ ایمان ہے جو ماننا ہے، اعمال ہے جسے کرنا ہے، اور اخلاق ہیں جو کان نکا طرح کی کیفیت میں ڈھل جانا ہے۔